آج آپ کا یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے فیس بک پر. ہاں یہ دور دور سے آپ سنیں گے. آج ریکارڈنگ نہیں ہے، لائیو ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ بہت زیادہ خواہشوں میں سے ایک خواہش ہوتی ہے عزت، رسپیکٹ. آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کا ادب کریں، لوگ اس کی ادب کریں، عزت کریں، احترام کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے چاہنے سے لوگ میری عزت کرنے لگیں گے؟ اگر میں صرف یہ چاہوں کہ لوگ میری عزت کریں، اگر آپ چاہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، تو کیا میرے چاہنے سے ہو جائے گا؟ چاہنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے پریکٹیکلی ایک بہت سا آسان طریقہ ہے. دوسروں کی عزت کرو. گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ دولت مند ہیں، آپ بڑے ہیں، بڑے افسر ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، کسی بڑے آفس میں بیٹھتے ہیں، بڑی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اور 100 200 300 500 آدمی آپ کے نیچے کام کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا امپلائر، آپ کی عزت بھی کرتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی ہوں، دیکھنے میں آپ کا کام چھوٹا ہو، آپ کا بزنس چھوٹا ہو، آپ بڑے امیر نہیں ہیں، آپ کا گھر بھی چھوٹا ہو، لیکن لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں. لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں. فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے، دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ کے دل میں کسی کا ادب نہیں ہے، کسی کا احترام نہیں ہے، اور ہر کسی سے بات ایسے کریں گے جیسے وہ آپ کا غلام ہوتا ہے، ہر کسی سے بات ایسے کریں گے جیسے وہ صدیوں سے، نسلوں سے، اس کی نسل در نسل، اس کی فیملی آپ کے خاندان کی غلام ہے. بات کریں گے تو آنکھیں کھول کھول کے بات کریں گے. پیار نام کی چیز نہیں ہے، شائستگی، لطافت آپ کی گفتگو میں نہیں. بچے سے بھی بات کرنا تو غصے سے کرنا، بڑے سے بھی بات کرنا تو غصے سے کرنا، اور پھر ماں بدولت بادشاہ سلامت کی خواہش یہ ہے کہ لوگ میرا ادب کریں. ایسے آدمی کی تو اولاد ادب نہیں کرتی ہے. مولانا حالی کا ایک قول ہے، جی، اگر دوستوں کے لیے آپ اپنی عزت بے چاہو کریں، لوگ سبحان اللہ. ابھی مولانا حالی سے آپ کا شعر سنا دیا استاد صاحب نے کہ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ دوسروں کی عزت کرنا سیکھ لیجئے. عزت کرنا سیکھ لیجئے. جس کو دوسرے کی عزت کرنا نہیں آتی، اس کی عزت ہو سکتا ہے کہ لوگ منہ پہ عزت کرتے ہوں، سامنے جب آپ آتے ہیں تو لوگ عزت کرتے ہوں، لیکن یہ جھوٹی عزت ہے. یہ جھوٹی عزت ہے، یہ سچی عزت نہیں ہے. سچی عزت وہ ہوتی ہے کہ آپ سامنے ہو یا نہ ہو، جب بھی اس بندے کا آپ کا ذکر کسی کے سامنے کیا جائے وہ بولے یار سا اپل جی منجا، سا اپل جو، یہ ایک اچھا آدمی، یہ مرد کا بچہ، صحیح بچہ. یہ تو سمپل سا ایک نسخہ ہے، ایک طریق ہے. یہ تو سمپل سا طریق ہے.
اپنا لو عزت بڑھ جائے گی. میں نے ابھی ایک کال نقل کیا ہے, یہاں پہ میں نے لکھا ہے ایک, یعنی میں نے یہاں لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ رشتے بدلتا ہے. انسان رشتے بدلتا ہے, رشتے ریلیشن چینج کرتا ہے, سوچے کرتا ہے. سمجھنے کی بات ہے, ضائع مت کیجیے گا میری بات کو. انسان رشتے بدلتا ہے, انسان دوست بدلتا ہے, مگر پھر بھی پریشان رہتا ہے. رشتے بدلتا ہے, دوست بدلتا ہے. ایک دوست آتا ہے وہ چلا جاتا ہے, وہ دشمن بن جاتا ہے. پھر دوسرا دوست آتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ بھی چلا جاتا ہے. ایک فیملی ناراض, پھر دوسری فیملی ناراض, پھر تیسری فیملی ناراض, ایک ایک کر کے سب چلے جاتے ہیں. انسان رشتے بدلتا ہے, انسان دوست بدلتا ہے, مگر سکون اس کو نہیں ملتا, وہ پریشان رہتا ہے. کیوں؟ کہ وہ خود کو نہیں بدلتا ہے, وہ خود کو نہیں بدلتا ہے, وہ خود ویسا ہی رہتا ہے. اس کی ٹون, گفتگو کرنے کی ٹون وہی رہتی ہے, بے ادبی کا سلسلہ وہی رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ لوگوں کو نیچا سمجھنا اس کا سٹائل وہی رہتا ہے. لیکن پھر بھی اس کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی. وہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں, میں ہی سچا ہوں, میں ہی اچھا ہوں. یہ جتنے بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب تو بے وقوف جاہل ہیں. میں ہی عقل مند ہوں, میں ہی عقل مند ہوں. یہ دیکھو کیا میں نے لکھا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہے یہاں. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. ان کا ایک بات لکھی ہے یہاں پہ. وہ فرماتے ہیں کہ دانائی, کیا عقل مندی, دانائی, عقل مندی, سمجھداری, اس کا تعلق سفید بالوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق سفید بالوں سے نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ. عقل مندی کا تعلق, سمجھداری کا تعلق سفید بالوں سے نہیں, اس کا تعلق تجربے سے ہے. اس کا تعلق تجربہ, ایکسپیرینس. ایکسپیرینس کیا ہے؟ انسان ساری زندگی ایکسپیرینس کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ زندگی تو گزار دیتے ہیں لیکن ایکسپیرینس. جو سمجھدار بزنس مین ہوتا ہے نا, وہ ایک بار اس کو جہاں سے لاس ہوتا ہے وہ اس کو نوٹ کرتا ہے کہ یہ لاس ہوا, یہاں سے دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے. یہ ہوتا ہے ایکسپیرینس. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ راستے میں جا رہے ہیں, راستے میں ایک گڈھا ہے, آپ کا پاؤں آ گیا اس میں, لپیے بھی نہیں کون دادا ہوں, آپ گر گئے, چوٹ لگ گئی. پھر دوبارہ سے یہاں میں گرا نا, میں پھر جاؤں گا, میں ٹوبے تھا نا, ابھی میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے گراتا ہے. عقل مند جو ہوتا ہے وہ دوبارہ سے وہاں سے سائڈ سے گزرے گا, اس تغو میں پاؤں نہیں ڈالے گا. اس کو کہتے ہیں ایکسپیرینس, تجربہ. یہ سفید بالوں سے نہیں آتا. ایک ڈائلگ بڑا مشہور ہے نا, ہم نے یہ بال سفید دھوپ میں نہیں کیے ہیں, یہ بال ہم نے سفید دھوپ میں یہ بال سفید نہیں کیا ہے. ویجیا لیکن تو کو نہیں, یہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے بال حقیقت میں دھوپ میں ہی سفید ہوتے ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ ان کے بال دھوپ میں ہی سفید ہوتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں عقل مندی, سمجھداری کا تعلق سفید بالوں سے نہیں, اس کا تعلق
तजुर्बे से है। किससे है? और आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जब दिल सियाह हो, क्या? जब दिल काला हो तो दाढ़ी के सफेद बालों की क्या औकात है। ये लिखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, मैंने बोला मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। ये बुजुर्गों का कौल है, और बुजुर्गों का कौल बड़ी उसमें पॉइंट होता है, नुक्ता होता है, पॉइंट होता है लाना। वो फरमाते हैं अगर दाढ़ी सफेद है और दिल काला है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। आगे वो मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि इंसान परेशान क्यों रहता है, क्योंकि वो उसका समझता है कि मैं ही अच्छा हूं। वो दोस्त बदलता है, रिश्तेदार बदलता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता। फिर यहाँ गालिब का शेर आ गया, उस्ताद साहब गालिब का शेर आ गया है, और शायर गालिब कहता है इसी टॉपिक पे कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। उम्र भर गालिब यही क्या करता रहा? भूल, गलती। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल लाबुशे, धूल चेहरे पे थी, साफ आईना करता रहा। क्या कलाम है। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ कर रहा है, साफ आईना करता रहा। तो आई ला ग्लास में प्याले पहला पूछे लो फिकिए ऊपर तो आइए ला ग्लास पे प्याले मैं गोपोगी मैं बेचे। चेहरा साफ करो, चेहरा साफ करोगे तो शीशे में साफ नजर आएगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। फिर मैंने अर्ज किया हर आदमी इज्जत चाहता है। वो यहां से लंबा चला गया। हर आदमी इज्जत चाहता है लेकिन दूसरे की इज्जत करना नहीं चाहता है, तो ये तो गलत हो गया। यहीं पे मार खा गया, यहीं पे वो हार गया। डरा के, धमका के, झिड़क करके, मार करके, वार्निंग दे करके वक्ती तौर पर पुची मामा कपाव गए, लेकिन हकीकत में यह आपकी जीत नहीं, यह आपकी हार है, ये हार है। फिर आगे चलिए, हम आगे चलते हैं कि जब किसी को इज्जत नहीं मिलती तो क्या होता है। जब किसी को इज्जत नहीं मिलती तो क्या होता है? जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है। क्या आ जाता है? तकब्बुर आता। मुझे तुम माला आतान मुझे आउला मोटरेऊ की मोटी मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या हूं। बताएगा क्या? बताएगा तू क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, एक गंदे पानी का कतरा है। एंड गुद्दिलो मलांग हुई थी की हुई थी। यही हमें समझाया गया है कि अगर इंसान इसी पे गौर कर ले कि उसकी पैदाइश कैसे हुई, वो कैसे पैदा हुआ, तो वो कभी तकब्बुर नहीं करेगा, कभी तकब्बुर नहीं करेगा। मैं बताता हूं मैं क्या हूं। तकब्बुर, आज स्टेटस का तकब्बुर है, आज माल और दौलत का तकब्बुर है, आज हुस्न का तकब्बुर है, अलग अलग चीजों का तकब्बुर इंसान के अंदर आ जाता है। तुम्हारे पास कंट्रोल है तो तकब्बुर है, किसी के पास अथॉरिटी है तो तकब्बुर है, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। लेकिन यहां भी एक लिखसौंप आ गया है, बड़ा प्यारा लिखसौंप आ गया है। जाइए लिखसौंप, उसके बाद खत्म कर देते। कोर्स भी लंबा हो गया ना आज, लेकिन मजे वाला हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आपने कभी जब चलते हैं तो दोनों पांव को देखा है कभी? जब आप चलते हैं
دونوں پاؤں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ دونوں پاؤں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ جب آپ چلتے ہیں یہ چلتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، لیکن کمال یہ ہے کہ جو آگے ہے وہ تکبر نہیں کرتا کہ میں آگے ہوں، اور جو پیچھے ہے وہ بلوغے نہیں کرتا کہ میں پیچھے ہوں، وہ روتا نہیں کہ میں پیچھے ہوں، وہ اپنا انسلٹ محسوس نہیں کرتا کہ میں پیچھے ہوں۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ ابھی وہ آگے ہے، پھر وہ پیچھے آئے گا، میں آگے جاؤں گا۔ آگے والا تکبر کیوں نہیں کرتا؟ اس کو معلوم ہے کہ ابھی میں پیچھے جاؤں گا، دوسرا آگے آئے گا، پھر یہ آگے جاتا ہے تو یہ تکبر، اس کو معلوم میں ابھی پیچھے آؤں گا، یہ آگے جائے گا۔ یہی انسان کی زندگی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ جائے، اگر انسان اسی کو سمجھ جائے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جگہ بدلنے والی ہے، جگہ بدلنے والی ہے بھائی، خلق کائنات، اللہ تبارک و تعالی کی پلاننگ سے ڈرنا چاہیے، اس کی خفیہ تدبیر سے، پلاننگ سے ڈرنا چاہیے۔ آج تم کسی کے لیے پلاننگ کر رہے ہو، میں اس کو یوں کر دوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو بتاؤں گا، یہ کسی کے لیے تم پلاننگ کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے وہاں تمہارے لیے کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ فلاں کی عزت خراب کرو گے، فلاں کی عزت خراب کرو گے، فلاں پہ الزام لگاؤ گے۔ بھائی ایک پلاننگ تم کر رہے ہو، یہ پلاننگ تو فیب ہے، بہت فیب ہے۔ جو پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے پلاننگ کی نا تیرے خلاف، تیرے بارے میں، تو دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اس بات کو سمجھے کہ اللہ کی خواہش کیا ہے، اللہ کی خواہش کیا ہے۔ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں سے پیار کریں، اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی عزت کریں، ان کا غصب کریں، ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی بات، اور نہ سمجھ میں آیا تو پھر سفید بالوں سے عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی جی، لوگ اکڑ کر چلتے ہیں گویا آب حیات پیتے ہیں۔ ہاں، لوگ اکڑ کر چلتے ہیں گویا کہ آب حیات پیتے ہیں۔ استاد صاحب نے شعر سنا ہے، غالب کا شعر ہے، یعنی کہ وہ کبھی نہیں مرے گی، اکڑ کے چلتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ گویا کہ آب حیات پیتے ہیں، مطلب کہ ایسا پانی پی لیا ہے جس کو امرت بولتے ہیں، ایسا پانی پی لیا کہ کبھی مریں گے نہیں۔ بھائی مرنا تو پڑے گا اور بس نیچے جانا پڑے گا، تو پھر تکبر کس بات کا ہے، غرور کس بات کا؟ ایک دن وہ آئے گا کہ پاؤں بھی نہیں اٹھا پاؤ گے، پاؤں بھی نہیں، آج ایسے ایسے چلتے ہو پھر پاؤں بھی نہیں اٹھا پاؤ گے، 4 آدمی تجھے اٹھا کے لے جائیں گے۔ پھر پیار سے رہو، محبت سے رہو، غصب کرو تو انشاءاللہ پوری دنیا میں غصب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا، دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔